وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں یہ مسلمان نہ ہوتے بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے. اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے. کسی قوم کو توفیق توبہ نہ ہوتی کسی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے. محترم اساتذہ اکرام، محترم مہمانان گرامی اور میرے ہمدرد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بابرکت محفل میں دینی مدارس کی قدر و منزلت کے بارے میں لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی تعلیم کا آغاز ایک ایسے چبوترے سے کیا تھا کہ جس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی. لوگ کھجور کے خوشے ایک جگہ آویزہ کر دیا کرتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے حسب ضرورت چند کھجوریں کھا کر باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا، لیکن خدا کی قسم مرگی کا دورہ نہیں بلکہ شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا عظیم قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچائے. آج یہ سادہ سے مدارس جو نظر آ رہے ہیں اگرچہ بیرنگ ہو اور بیٹھنے کے لیے بوریاں بھی میسر نہ ہو، لیکن ان میں بیٹھ کر قرآن و حدیث حاصل کرنے سے صحابہ اکرام کے ساتھ جو نسبت قائم ہو جاتی ہے وہ اتنی بڑی نعمت اور انعام خداوندی ہے کہ اس کا حق اور شکر ادا نہیں ہو سکتا. معزز سامعین اکرام، یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ ہر کسی نے باادب ہو کر ان اساتذہ سے سیکھا جن کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے. ایک کتاب کا آپ خود مطالعہ کر لیجئے اور ایک کتاب کسی قابل استاد کے پاس پڑھ لیجئے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. یاد رکھیں، اگر علم کا حاصل ہونا صرف مطالعے کے ذریعے بغیر کسی استاد کے ممکن ہوتا تو آسمانی کتابوں کے ساتھ کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ کسی رات ہر مسلمان کے سرانے قرآن مجید کی ایک عمدہ نسخہ اور خوبصورت جلد میں مجلہ کر رکھ دیا جاتا اور غیب سے آواز لگا دی جاتی کہ اسے پڑھو، اس پر عمل کرو. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ شارح قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. چنانچہ رب کائنات نے فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وہی ہے جس نے انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کو تلاوت کرے اور انہیں پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. معزز سامعین اکرام، جی ہاں، ایسا ہوا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے مگر کتاب نہیں تھی. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کتاب بغیر کسی نبی کے نازل ہوئی ہو. وجہ یہ ہے کہ کتاب بغیر کسی معلم و مربی کے انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں. اگر انسان کتاب کا خود مطالعہ کرتا اور جب اس کو ایسے مطلب سمجھ نہ آتا تو گمراہ ہو جاتا. اس کی مثال ایسی ہوئی
خدمت انجام نہیں دے سکتا. معزز سامعین اکرام، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیشتر اسلامی ممالک میں جانے اور وہاں کے اہل علم اور دینی حلقوں سے ملاقات کا موقع عنایت فرمایا. پہلے تو تقریباً یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ دینی مدارس ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان ممالک میں حالات دیکھنے کے بعد تحقیقاً یہ بات سوچتا ہوں کہ دین کی حفاظت اور تحفظ کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس کو بنایا ہے. بظاہر یہ کتنے ہی سادے کیوں نہ ہو، لیکن معاشرے پر ان کی برکات و اثرات الحمدللہ آج بھی نمایاں ہے. معزز سامعین اکرام، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان مدارس کی قدر جانے اور پڑھنے اور پڑھانے والوں سے محبت کرے اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آئے، اچھا سلوک کرے، اکرام کرے، اعزاز کرے، ان کو غلام نہ سمجھے، ان کو حقیر نہ سمجھے، ان کو نوکر نہ سمجھے، بلکہ یہ قوم کا سرمایہ ہے. آج ہم ان کو حقیر کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، نوکر سمجھتے ہیں. کل قیامت کے روز جب ان کا اکرام اللہ کے یہاں دیکھ لو گے تو پریشان و حیران ہو جاؤ گے. آج امام کی کوئی عزت نہیں، مؤذن کی کوئی عزت نہیں، مدرس کی کوئی عزت نہیں. جس امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سارا سال نماز پڑھتے ہو، اسی امام کو نشانہ بناتے ہو. اللہ اکبر! افسوس کا مقام، کیوں تم نے حدیث نہیں سنی؟ آقا نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور ایک سکھائے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او محبا او متبعا ولا تکن الخامس فتہلک. علم دین کو پڑھنے والا بن جا، یا علم دین کو پڑھانے والا بن جا، یا اسے محبت کرنے والا بن جا، یا اس کی مدد کرنے والا بن جا، اور پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا. اس لیے بزرگان محترم، جہاں یہ مدارس نہیں وہاں بے عملی، بے رہبری، بے دینی کی واجب و غریب مناظر دیکھنے کو آئے. الامان والحفیظ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں دینی مدارس و مساجد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور رحمت خاص سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس مدرسے طہا میں بھی مختلف شعبے جات قائم کیا گئے ہیں، جن میں سے چند یہ ہے عقائد کے اعتبار سے محنت کی جا رہی ہے اور قرآن مقدس کو بھی عمدہ اور احسن طریقے سے سکھایا جا رہا ہے تاکہ طالب علم کے عقائد بھی درست ہو اور قرآن مجید کو بھی عمدہ لب و لہجے سے پڑھتا ہو. اور الحمدللہ روزانہ طلبہ کے قلوب کو نبی کی محبت اور عشق سے بھی آراستہ کیا جا رہا ہے اور عصری تعلیم کا بھی بھرپور انتظام کیا گیا ہے، جیسا کہ کنڑ اور انگریزی زبان پر بھی محنت کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ آئندہ سال کمپیوٹر کلاسز کی بھی عزائم کیے گئے ہیں. بزرگان محترم، اس نہج پر کام کرنے والے مدارس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دے گے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا یہ ہمارا کام ہے. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، اپیل ہے، گزارش ہے، آپ بھی اپنے اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھرپور امید ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا فائدہ ہوگا. بس میں اپنی بات کو شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس سے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس سے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، برق ہوگا کفن اپنا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.